أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. دین کا تعلق اور دین پر قائم رہنے والی چیزیں، دین میں داخل سمجھے جانے والے انسان، جس کا حکم ہر انسان کو ہے، اس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، خیال اور فکر رکھتے ہوئے پھر رب العزت کے احکام کی اتباع فرمانبرداری کرتے چلنا. والبعث بعد الموت دین کے ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. جملہ 7 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے. اس چیز کا ذکر سب سے زیادہ کلام پاک میں پھیلا ہوا ہے. یہ عقیدہ جس کے پاس پختہ ہوا تو اس دنیا کی زندگی کے ہر کام کو، انسان ہر فعل کو، اپنی ہر سوچ کو اور فکر کو جب آخرت کے ساتھ جوڑ کر رکھے گا تو دنیا کے ہر کام کے اندر وہ اصلاح پسند ہوگا، صحیح طریقہ جانے گا، جو جان لیا ہے اس پر عمل کرے گا، اس کو مانے گا. جہاں جہاں انسان کی بدعملی جس قدر آگے ہے، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے عقیدے کی کمزوری ہے، یا اس کا اقرار نہیں ہے، یا اس کا انکار ہے. ان جیسے پہلوؤں کی وجہ سے بے راہ روی ہوتی ہے. دنیا کے اندر ایسے انسان معاشرے کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں. دین اسلام، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے منتخب شدہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اتباع فرمانبرداری کرنے والے نیک اور صالح مسلمانوں کے اوپر اسی قسم کی ذمہ داری ہے کہ اس راستے کی رہنمائی دیگر تک، دوسرے انسانوں تک کرتا چلے. آج کی ان آیتوں میں جو ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جمع کریں گے تمام کے تمام انسانوں کو اور جنات کو، مکلف یعنی پابند، احکام خداوندی کی اتباع کرنے کے، ایمان لانے کے، ایمان کے طریقے کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے پابند، مکلف، مامور، سب کا مطلب ایک ہے. انسان بھی ہے، جن بھی ہے. یہ بات قرآن کی کئی آیتوں سے واضح طور پر ہے. حتیٰ کہ سورۃ والذاریات میں تو ذکر آ گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو میں نے پیدا جو کیا ہے صرف اسی لیے کہ وہ میری پرستش کرے، میری عبادت کرے، مجھے وحدہ لا شریک جانے، اس کے تقاضوں کی تعمیل تکمیل کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد. جنات اور انس دونوں کے دونوں مکلف اور پابند ہیں.
چنانچہ سورہ رحمان میں بھی جس کا ذکر ہے، ایھا الثقلان، جن اور انس، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے تمام جنوں، اے تمام انسانوں، تم اپنے رب کی اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، تکذیب کرو گے، یقین نہیں کرو گے۔ اس کا ترجمہ مطلب جو سورہ رحمان میں اس کا وہی مطلب ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے احکام کے پابند تمام جن بھی ہیں، تمام انسان بھی ہیں۔ انس کہو، انسان کہو، ایک ہی بات ہے۔ جن کہو، جنات کہو، ایک ہی بات ہے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے، انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کلام پاک میں بار بار ذکر فرما دیے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے، تپتی ہوئی آگ سے، آگ کی بھاپ سے، اور انسان کو مٹی سے۔ تمام کائنات میں بے حد و حساب مخلوقات جس کی گنتی صحیح طور پر انسان کو پتہ نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوقات، ایک کے مطابق 40,000، ایک روایت کے مطابق 80,000 کا تک تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ صحیح تعداد، صحیح گنتی مخلوقات کی، انفرادی طور پر افراد کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ ان تمام کے اندر جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر ایک خاص کیفیت، ایک استعداد اور صلاحیت، خیر کی اور شر کی، اچھائی کی، برائی کی دے کر انہیں مکلف اور پابند کر رکھا ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیں، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا مظاہرہ کریں۔ سب سے پہلے دل سے، عقیدے سے، خیال و فکر سے، پھر اس عقیدے، خیال اور فکر کو عملی طور پر وہی عمل کریں جو طریقہ عمل کرنے کا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس دنیا میں ہر جن، ہر انسان کر ہی رہا ہے، لیکن اس عقیدے، اس خیال کے ساتھ کرنا ہے جو خیال اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے اسلام۔ یہ چیز سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دنیا سے لے کر آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسولوں کا انتخاب فرما کر، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکے وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہیں، پسند ہیں، مقبول ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کروایا، اور وہ طریقہ بھی عملی طور پر انسانوں کے سامنے بتا دیا۔ اب یہ آیت شریفہ جو آگے بڑھتے ہیں، جس مفہوم کو سمجھنا ہے، قیامت کے دن تمام کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کی وضاحت تفصیل احادیث میں بڑی طویل تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایک دو زمرے میں ہو جائیں گے، نیک جن ایک طرف، نافرمان جن، برے جن، کافر، فاسق، فاجر، تمام اجنہ ایک طرف۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی نیک انسان الگ، نیک انسانوں میں درجہ بندی ہوں گی، وہ بات کی بات ہے۔ برے انسان، کافر، فاسق، فاجر
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہ اپنانے والے، نہ قبول کرنے والے، ان تمام کو ایک جانب کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں وضاحت آئی، اس دنیا کے اندر جو انسان کی تفریق ہے، یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اسی مفہوم کو قرآن دوسری جگہ وضاحت کرتا ہے، قیامت کے دن اے انسانوں، جو تم اس دنیا کے اندر اس ملک کے انسان ایک طرف، اس ملک کے انسان ایک طرف، نسل کے اعتبار سے الگ، قبیلوں کے اعتبار سے الگ، رنگ کے اعتبار سے الگ، جو یہ الگ الگ ہیں، اور یہاں پر اس اعتبار سے جو تمہاری ایک یونٹی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن رنگ، روپ، نسل اس بنیاد کے اوپر نہیں ہوں گا، بلکہ صرف اور صرف ایمان، ایمانی عقیدہ اور عمل کی بنیاد کے اوپر تمام جنات کو، تمام انسانوں کو دو حصوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جب الگ کر دیا جائے گا تو یہاں پر اس سوال کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں، وہ تمام کے تمام جنات، وہ تمام کے تمام انسان جو عقید توحید سے جڑے ہوئے نہ ہوں، ایمان اور ایمانی عقیدے سے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی جس مقصد کے غرض سے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، نعمتوں سے نوازا اور باقی رکھا تھا، اس کی تعمیل و تکمیل کی بنیاد پر نہ ہو، تو انہیں علیحدہ کر کر ان سے سوال ہوگا۔ سوال ہوگا، جواب لیا جائے گا، فیصلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی وجہ بتاتے ہیں نہیں آیت میں، ایسا کیوں کریں گے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، کون نیک ہے، کون برا ہے، کون مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے، جنت کے لائق کون ہے، دوزخ کے لائق کون ہے، اللہ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے سامنے بتانے کے لیے کہ تمہارا رب جو فیصلہ کرے گا عین عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوگا، ذری برابر بھی کسی سے یا کسی پر زیادتی نہیں فرمائے گا۔ دوزخ میں جو جا رہا ہے وہ عین و عدل و انصاف کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ بندے نے آگے بڑھ کر خود اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، وہ بندہ چاہے انسان ہو، وہ بندہ چاہے جن ہو۔ کیا اختیار کرنا تھا، کیا نہیں، یہ فرق تو بتا دیا گیا تھا۔ خود اپنی مرضی سے اختیار کیا، منع کرنے کے باوجود، زندگی میں مہلت دینے کے باوجود بھی، موت سے پہلے توبہ کر کر سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، تو اب جو فیصلہ ہوا ہے یہ عین و عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوا ہے۔ وما ربک لیس بظلام للعبید، اللہ تمہارا رب وہ ہے جو بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں فرماتے، ان کے اختیار میں جو چاہے کر سکے لیکن نہیں فرماتے۔ تو اے جن اور انسان کی جماعتوں، یعنی سارے وہ جنات جو نافرمان ہیں، سارے وہ انسان جو نافرمان ہیں، وہاں یہ سوال ہوگا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے، آئے نہیں، منکم تمہیں میں سے۔ یہ لفظ کے ظاہری ترجمے سے ذرا غور کرنا یہ ہے، جنوں سے بھی خطاب ہے، کیا تم میں سے تمہارے لیے اللہ کے جانب سے رسول بھیجے نہیں گئے؟ یہ سوال اقرار کا، تقریر کا کہتے ہیں، یعنی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے نا؟ اے انسانوں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آئے تھے، تم انسانوں میں سے کسی انسان کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا، یا منکم کا لفظ بتاتا ہے۔ یہی سوال جنات سے
تمہارے لیے تمہارے رسول تم جنات میں سے ہی تھے نا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کے مکلف اور پابند تمام جن بھی تمام انسان بھی ہیں. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ایک سلسلہ جاری اور باقی رکھا، اس میں ہم میں سے کسی کو شک و شبہ نہیں. کیا جنات میں بھی ایسا ہوا کیا؟ یہ سوال ہے. جنات کے اندر بھی جنوں سے تعلق رکھنے والے، چونکہ منکم کا لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنوں کے لیے جنات میں سے رسالت کے لیے منتخب فرمایا، انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول بنایا. اب اس کی قطعیت کا فیصلہ دشوار ہے. سورہ احقاف میں جنات کا تذکرہ ہے، پارے 26 میں. جب اس کلام پاک کی تلاوت کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ایک جماعت آ کر جب سنی، سابقہ کائنات کا نظام جس طریقے سے چل رہا تھا اس میں تبدیلی نمایاں طور پر آ گئی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے بعد جنات کے لیے جو بڑی آزادی تھی، آسانی کے ساتھ آسمانوں تک جا کر آتے تھے، کئی ایک چیزیں کرتے تھے. ان کے حرکات و اعمال کے اندر بھی پابندی لگا دی گئی. شہاب ثاقب کا ایک نظام قائم کر دیا گیا. اس میں بھی زیادہ عقل و فکر رکھنے والے جنات کے اندر بھی یہ کیا بات ہے. سورہ جن کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام سے آخر چاہتے کیا ہیں، تلاش میں نکلے. تو سورہ احقاف کی آیت میں یہ اشارہ ہے. وہ جنات سننے کے بعد یہ پیام کلام پاک کا جنات کے درمیان میں جا کر ذکر کیے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے، اپنا مقدس کلام پاک کو بھیجا ہے، بالکل ایسی کتاب بھیجا ہے جیسا کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے. وہاں اس آیت سے مطلب نکلتا ہے کہ یہ جو رسول انسانوں میں سے ہیں، انہی رسولوں کی رسالت بھی اجنہ کے لیے تھی. اور اس میں دو رائے نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول انسانوں کے بھی ہیں، جنات کے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ واضح طور پر ہے. لیکن اس سے پہلے جو رسول جنات میں سے بھی تھے کیا، اب اس کے بارے کے اندر قطعیت کے ساتھ مطلب نکل نہیں پاتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ کی تمام مقدس کتابوں کے مکلف اور پابند جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں. جو قبول کیا وہ مسلمان، جو قبول نہیں کیا وہ نافرمان. نافرمانی کے درجے ہیں. ایمان رکھ کر نافرمانی کرا یا ایمان کا انکار کر کر نافرمانی کرا، چاہے کسی بھی قسم کی قوم ہو، چاہے کافر کی شکل میں ہو، مشرک کی شکل میں ہو، مجوسی کی شکل میں ہو، صابی بے دین کی شکل میں ہو، دہریت کی شکل میں ہو، 20 اقسام. سمجھنے کے لیے اسلاف نے یہ اندازہ لگایا جنات میں بھی رسول تھے، ایک حقیقی رسول، ایک ظاہری رسول. جو بھی پیغمبر ہوتا اپنی پیغمبری کے دعوت اور پیام کو پہنچانے کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کر کے بھیجتے. جیسے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ یاسین کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اسی کی تفصیل ہے. پہلے 2 کو بھیجے،
ان کا ذکر لفظ رسول کے ساتھ ہے. پھر تیسرے فعززناها بثالث، فعززناهما بثالث، پھر تیسرے کو بھیجے. یعنی رسول کے رسول، رسول کے رسول، یا یہ شکل رہی ہوگی بل قطعیت کے ساتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ برابر جنات اور انسان کے لیے بھی اپنا ہدایت والا پیام سب کو پہنچانے کا انتظامات فرمائے ہیں. اسی بنیاد پر یہ سوال کا ذکر ہے، اے وہ نافرمان جنوں، اے وہ نافرمان انسانوں، دونوں سے سوال ہوں گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا نہیں آئے؟ یعنی آئے نا. کیا کیا انہوں نے؟ یقصون علیکم آیاتی، میری تمام آیتیں، میرے تمام احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے. یقصون اسی سے قصہ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوا کہانی کے معنی میں. اردو والے ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. عربی کا لفظ ہے قصہ، اردو والے ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. حقیقی معنی تھے قصہ یا قصو، قصے کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کرنا، کاٹنے کو. کثرت سے استعمال، جو کپڑا کاٹ کر سیتا ہے ٹیلر، اس کو خیاط کہتے ہیں. اسی لفظ سے قصاص بھی کہتے ہیں. قصے کے اندر بھی ایک چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کرتے ہیں. اردو میں سے اس کے مناسبت کا ایک ہی معنی میں ڈھل گیا. تو یعنی ہم بیان کرنا، قصہ تفصیل کا بیان کرنا کہ یہ رسول تمہارے پاس آ کر میرے سارے احکام آیتوں کی وضاحت تفصیل کیا پیش نہیں کیے؟ کیا یعنی پیش کیا نا. اور یہ بھی پیش کیا وہ ینذرونکم، نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تم کو ڈراتے بھی گئے نا. اور کس دن سے؟ لقاء یومکم ھذا، آج کے اس دن کا کی ملاقات سے، یعنی آمنا سامنا کرنا، اللہ کے روبرو حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا. لقاء ملاقات ایک ہی چیز ہے. ملاقات کہیں یا لقاء کہیں، جہاد کہیں یا مجاہدہ کہیں، خلاف کہیں یا مخالفت کہیں، حوار کہیں یا محاورہ کہیں، شعار کہیں یا مشاعرہ کہیں. لقاء بمعنی ملاقات. یعنی قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھایا جائیں گا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوں گی. یہ ساری چیزوں کی تفصیل بتائے تھے نا. آج تو عملی طور پر تمہیں اٹھا دیا گیا نا، سب سامنے جمع ہے نا. یہ چیزیں بتا دیے تھے نا. سب کے سب اقرار کریں گے، انکار کی کوئی شکل نہیں. سب جواب دیں گے شہدنا علی انفسنا. علی انفسنا، ہم اپنے خلاف کیا، اگینسٹ اور سیلف. ہم اپنے ہی اوپر خلاف میں ہم گواہ ہیں. یعنی یقیناً ہم نے نافرمانی کیا. ہم نے یہ سب آئے تھے، ہم اس کی پرواہ نہیں کیے، یقین نہیں کیے یا انکار کیے یا معلوم رکھ کے بھی اس کو اختیار نہیں کرے. سب کا اعتراف ہوگا، لیکن اعتراف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ کروا رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف بندوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اس کو نعمتوں میں کیوں، اس کو زحمتوں میں کیوں، عذاب میں کیوں، یہ اعتراضی باقی نہ رہے، حجت کی تکمیل ہو جائے. خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہوئی. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو فریب دے رکھا تھا. یعنی اتنے مشغول منہمک ہو گئے، یہی سب کچھ ہے سمجھ کر اسی کے پیچھے رہے، ادھر توجہ نہیں کیے. وہ شہیدوا علی انفسہم، اور خود اپنے اوپر اپنے خلاف میں اب گواہی بھی دے دیے کہ ہم گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، اس کے خلاف کیے ہیں.
یہ اعتراف کرتے کہیں گے کہ انہم کانوا کافرین، یقیناً یہ کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ وہاں سب کچھ اعتراف ہو جائے گا۔ یہ آخرت میں ایک منزل ایسی ہوں گی، انکار کی بھی منزل آئیں گی، کام ہونے والا تو نہیں ہے، آگے آیاتوں میں تفصیل آئے گی۔ اکثر انسان